المتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ نحل آیت نمبر 52 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور فرمانبرداری کا حق ہمیشہ اسی کے لیے ہے، تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو گے؟ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز کا مالک خود خالق کائنات رب العالمین ہے، ان میں سے کسی چیز میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی نے پیدا کیا، وہی انہیں رزق دیتا ہے، اسی کے دست قدرت میں ان کی زندگی اور موت ہے، اور ہمیشہ کے لیے اطاعت و فرمانبرداری کا وہی مستحق ہے۔ تو ہے لوگو، کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے خوف کھاؤ گے اور اس بات سے ڈرو گے کہ اگر تم نے صرف اپنے رب کی عبادت کی تو وہ تم سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں چھین لے گا؟ یاد رہے کہ فرمانبردار کا حق ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، والدین کی اطاعت کرنا، اولو الامر کی اطاعت کرنا بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے سلسلے میں دنیا کی نعمتیں اور آسائشیں چھن جانے کا خوف نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس معاملے میں صرف اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، جس کے دست قدرت میں سب نعمتیں ہیں، وہ تمام نعمتوں کا حقیقی مالک ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نصیحت اور عبرت ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود اسلام کے احکام پر عمل کرنے میں اپنی دنیاوی ترقی نہ ہونے، معاشی خوشحالی نہ آنے اور نفسانی خواہشات پوری نہ ہونے کا خوف کھاتے ہیں، اور وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ نمازوں کی پابندی کرنے اور داڑھی رکھنے سے دنیا میں شہرت اور اچھی جگہ نوکری نہ ملے گی اور نہ ہی مالدار گھرانے میں رشتہ ہوگا۔ یوں ہی اگر وہ سودی کاروبار اور رشوت کا لین دین نہ کریں اور کاروبار میں جھوٹ، دھوکہ، ملاوٹ اور خیانت سے کام نہ لیں تو وہ معاشی طور پر انتہائی پستی کا شکار ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر وہ نیک صورت مسلمان نظر آئیں گے تو دنیا کی رنگین اور عیش و عشرت سے لبریز پارٹیوں سے لطف اندوز کس طرح ہوں گے اور عیش و نشاط کے مزے کس طرح لوٹیں گے۔ اے کاش یہ لوگ ان چیزوں سے خوف کھانے اور ڈرنے کے بجائے اللہ رب العالمین کا خوف رکھتے، اسی سے ڈرتے اور اسی کے اطاعت و فرمانبرداری میں اپنی انتہائی قلیل دنیاوی زندگی بسر کرنے کو ترجیح دیتے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تُجْأَرُونَ، اور تمہارے پاس جو نعمت ہے سب اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ، اور تمہارے پاس جو نعمت ہے یہ اسی کی ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہے لوگو، تمہارے بدنوں میں جو عافیت، صحت اور سلامتی ہے اور تمہارے مالوں میں جو نشو و نما ہو رہی ہے، تمہارے پاس یہ سب نعمتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، کسی اور کی طرف سے نہیں، کیونکہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ہی کی دست قدرت میں ہیں۔ اور جب تمہارے بدن کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور انہیں کوئی عارضہ لاحق ہوتا ہے اور تمہاری عیش و عشرت میں کمی واقع ہوتی ہے تو تم صرف اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہو اور اسی سے مدد طلب کرتے ہو تاکہ وہ تم سے یہ مصیبت دور کرے۔ ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون، پھر جب وہ تم سے برائی ٹال دیتا ہے تو اس وقت تم میں ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے تاکہ وہ تمہاری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں، تو کچھ فائدہ اٹھا لو تو عنقریب تم جان جاؤ گے۔ ثم اذا کشفنا الضر، پھر جب وہ تم سے برائی کو ٹال دیتا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ تمہارے بدنی بیماریاں دور کر کے عافیت عطا کرے، تمہاری معاشی پریشانیاں ختم کرے اور تم پر مصیبت
جو مصیبتیں آئی تھیں ان کو ٹال دے تو تم میں سے ایک گروہ اپنی عبادت میں غیروں کو اللہ کا شریک ٹھہرانے لگ جاتا ہے۔ بتوں کی عبادت میں مشغول ہونے کے ساتھ بتوں کا شکریہ ادا کرتے ہو، ان کے نام پر جانور ذبح کرتے ہو اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے جس نے ان مشکلات کو دور کر کے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ لوگوں نے مصیبت دور کرنے میں بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، اور شریک ٹھہرانے سے ان کا مقصود یہ تھا کہ وہ ان نعمتوں کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ دنیا میں ایسے لوگوں کی کثیر تعداد موجود ہے کہ جب ان کے مرض کی تکلیف بڑھتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے ہیں اور اسی تکلیف کے دور ہونے کی دعائیں مانگتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف دور فرما دے تو وہ یوں کہنے لگتے ہیں کہ فلاں چیز سے ہمارا علاج ہو گیا، تکلیف دور ہو گئی۔ تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم فی زمانہ لوگوں کے حالات کا جائزہ لیں تو شاید لاکھوں میں ایک انسان بھی ایسا نظر نہ آئے جو بیماری، تکلیف اور پریشانی کی حالت میں اللہ سے دعائیں نہ مانگتا ہو۔ ہر انسان اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتا ہے، دوسروں کو دعاؤں کے لیے ہر انسان کہتا ہے، جو بھی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے لوگوں سے کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میری اس تکلیف کو دور کر دے، اس پریشانی کو دور کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے جب اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعائیں کرواتا ہے تو یوں ہی ایسی حالت میں اپنے گناہوں اور نافرمانیوں سے توبہ نہ کرتا ہو اور آئندہ کے لیے تمام گناہوں سے کنارہ کشی ہونے کا ارادہ نہ کرتا ہو۔ ہر انسان جب بھی مصائب اور آلام میں شکار ہو جاتا ہے تو نماز کے قریب بھی آ جاتا ہے، ذکر اللہ کے قریب بھی آ جاتا ہے، تلاوت قرآن بھی کرتا ہے، لیکن جب یہ مصائب اور آلام ختم ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے بجائے اپنے گناہوں کی سابقہ سڑک پر پہلے سے تیز دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں بھی ہے کہ بہت مرتبہ زلزلے، طوفان، سیلاب، ان عذابات یا آزمائش کی وجہ سے لوگوں کا حال یہ ہوا کہ وہ بارگاہ الہی میں گریہ وزاری کرتے ہوئے اپنی عافیت اور سلام کی دعائیں مانگنے میں مصروف ہو گئے اور وقتی طور پر نماز، روزہ، ذکر، اذکار میں مشغول ہو گئے، لیکن یہ آفات ختم ہو جانے کے بعد ان کا حال جو پہلے تھا وہ اسی روش پر دوبارہ قائم ہو گئے، یعنی اسی طریقے سے رب کی نافرمانیاں، معصیت کے اندر، لاو لعاب کے اندر اپنی زندگیوں کو گزارنے لگ گئے۔ فتمتعوا، تو فائدہ اٹھا لو، اور اللہ بھی کیا فرما رہا ہے؟ پس فائدہ اٹھا لو۔ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے وعید ہے کہ جن کے اوصاف مذکورہ بالا آیات میں بیان فرمائے گئے، اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اس دنیا کی زندگی میں اپنی مدت پوری ہونے تک فائدہ اٹھا لو، اور جب تم اپنی زندگی کا وقت پورا کر لو گے، اپنے رب سے ملو گے، تو اس وقت اپنے کیے ہوئے اعمال کا وبال جان جاؤ گے اور اپنے برے کاموں کا انجام دیکھ لو گے۔ اس وقت تمہیں ندامت تو بہت ہوگی، لیکن وہ ندامت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ آج ہم دنیا کے اندر دارالعمل کے اندر ہیں، ابھی اللہ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے۔ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو ہم کامیاب انسان ہیں۔ اور اس دنیا کے اندر اگر ہماری جو زندگیاں گزر رہی ہیں، جو لمحات گزر رہے ہیں، یہ معصیت کے اندر گزریں، گناہوں کے اندر گزریں گے، تو کل قیامت کے دن سوائے پچھتاوے کے ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت ہر انسان یہ چاہے گا کہ مجھے ایک مرتبہ پھر مہلت مل جائے، لیکن اللہ کسی کو مہلت عطا نہیں فرمائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور کافر ہماری دی ہوئی روزی میں سے انجانی چیزوں کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اے لوگو، تم سے اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا جو تم جھوٹ باندھتے تھے اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے، حالانکہ وہ پاک ہے، اور اپنے لیے وہ مانتے ہیں جو اپنا جی چاہتا ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا، اور کافر انجانی چیزوں کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں۔
اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے جو فصلیں اور مویشی عطا فرمائے وہ ان میں سے ان بتوں کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں جنہیں وہ معبود کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ بت نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی شفاعت کریں گے، حالانکہ بتوں میں یہ اوصاف موجود ہی نہیں، کیونکہ وہ تو پتھر ہیں، نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت کہاں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، اے لوگو تم سے اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا جو تم بتوں کو معبود، تقرب کے لائق اور بت پرستی کو خدا کا حکم بتا کر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے تھے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، وہ اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کے لیے تو بیٹیاں قرار دیتے ہیں، جیسا کہ بنو خزاع اور کنانہ کے لوگ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اور اس کی شان میں ایسا کہنا بہت بے ادبی اور کفر ہے۔ ان کافروں میں کفر کے ساتھ بدتمیزی کی انتہا یہ بھی تھی کہ وہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے تھے اور بیٹیاں ناپسند، جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو مطلقاً اولاد سے منزہ اور پاک ہے، اس کے لیے اولاد ثابت کرنا ہی عیب لگانا، اس کے لیے اولاد بھی وہ ثابت کرتے ہیں جس کو اپنے لیے حقیر اور عار کا سبب سمجھتے تھے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هَوْنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا اور وہ غصے سے برا ہوتا، اس بشارت کی برائی کے سبب لوگوں سے چھپتا پھرتا، کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ خبردار یہ کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی۔ ان آیات مقدسہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مشرکین کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا کرتا تو وہ بیٹیوں کی پیدائش کو حقارت سے دیکھتے، یا تو شرمندگی کے ساتھ ان کی پرورش کرتے یا تو پھر ان کو زندہ درگور کر دیتے، منو مٹی کے نیچے ان کو ڈال دیتے، اور ان کے چہروں پر ایک مایوسی ہوتی، ندامت ہوتی، شرمندگی ہوتی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ لڑکی پیدا ہونے پر رنج کرنا کافروں کا طریقہ ہے۔ فی زمانہ مسلمانوں میں بھی بیٹی پیدا ہونے پر غمزدہ ہوتے ہیں، چہرے سے خوشی کے اظہار ختم ہو جاتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ بیٹی اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے ہاں فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ آ کر کہتے ہیں اے گھر والو تم پر سلامتی نازل ہو۔ پھر اس بیٹی کا اپنے پروں سے احاطہ کر لیتے ہیں اور اس کے سر پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں ایک کمزور لڑکی ایک کمزور عورت سے پیدا ہوئی، جو اس کی کفالت کرے گا تو قیامت کے دن اس کی مدد کی جائے گی۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے، ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے اور اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور جس طرح وہ بیٹا پیدا ہونے پر خوشی سے بولے نہیں سماتے، اسی طرح بیٹی ہونے پر بھی خوشی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یتوارا من القوم، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں دستور یہ تھا، جب کسی کی بیوی کے ہاں زچگی کے آثار ظاہر ہوتے، وہ شخص بچہ پیدا ہو جانے تک اپنی قوم سے چھپتا رہتا، پھر اگر اس سے معلوم ہوتا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے تو وہ خوش ہو جاتا اور اپنی قوم کے سامنے آ جاتا، اور جب اسے پتہ چلتا کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ غمزدہ ہو جاتا اور شرم کے مارے کئی دنوں تک لوگوں کے سامنے نہ آتا۔ اس دوران غور کرتا رہتا کہ اس بیٹی کے ساتھ وہ کیا کرے، آیا ذلت برداشت کر کے اس بیٹی کو اپنے پاس رکھے یا اسے زندہ درگور کر دے، جیسا کہ مضر، خزاع اور تمیم قبیلے کے کئی لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے۔ الا ساء ما یحکمون، خبردار یہ کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ ان مشرکین نے جو فیصلہ کیا وہ کتنا برا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں جو اپنے لیے انہیں انتہائی ناگوار ہیں، اور یوں ہی یہ بات کتنی بری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، حالانکہ وہ نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت ہی نہیں رکھتے۔ اور جس رب العالمین نے انہیں پیدا کیا اور ان پر احسانات فرمائے اسے چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔